جی کھانے کے بعد یہ ہے آپ کی جی گھومتی چائے، کڈو اپنیاں چاواں۔ تو اب جناب کرتے ہیں باتیں سیاسی، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ گھومتی چائے میں جناب ہم دونوں حاضر ہیں۔ میرا شیر، کوئی کہہ رہا تھا یہ چیتا ہے، یار یہ شیر ہی ہے۔ اگر آپ کو چیتا لگتا ہے تو پھر آپ کے پاس جو شیر ہے نا وہ مجھے بھیج دیں۔ جس کو یہ چیتا لگتا ہے نا، یہ مجھے شیر ہی لگتا ہے سر۔ جو اگر آپ کو چیتا لگتا ہے تو پھر آپ شیر بھیج دیں جو آپ کے پاس ہے۔ میرا پیارا یہ سلام بھی کرتا ہے۔ سلام کرو بھائی، یہ دیکھو یہ سلام علیکم، سلام علیکم۔ اچھا جی، پیٹرول کی قیمت برقرار، یار مایوسی ہوئی ہے۔ کوئی آپ انعام بھی نہیں جیت سکتے۔ میں نے کہا تھا برقرار والا نہیں ہوگا۔ برقرار والا یہ کوئی ہے؟ نہ خوشی نہ غم، یہ تو یہ خسروانہ قسم کا۔ یہ نہیں، میں مانتے ہی نہیں برقرار والی قیمتیں۔ اب قیمتیں ہمیشہ جو ہے نا وہ آج کم ہونی چاہیے تھی۔ ڈیزل کی انہوں نے کی ہے 3 روپے 5 پیسے، لیکن وہ تھوڑی ہے۔ پیٹرول کی ہونی چاہیے تھی کم از کم 10 روپے کے قریب ہونی چاہیے تھی۔ سارے یہ موسم ایسا ہے، پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، کم ہو رہی ہیں۔ لیکن بہرحال نہیں مانتے تو نہ مانے۔ تو ادھر گیس بھی انہوں نے فل کی ہوئی ہے، تباہی کی ہوئی ہے۔ عوام کو کوئی ریلیف دیں شہباز بھائی۔ یہ جو آپ کے ناخلاف نعرے لگنے لگ گئے ہیں نا، پی ٹی اے پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جناب سانو موقع دیو، اسی عوام دی خدمت کرنے ہاں، یہ وہ ہمارے ساتھ وعدہ پورا کرو۔ یہ بات غلط ہے، غلط ہے یہ بات۔ آپ عوام کو خوش کریں بس، اور اپنے آپ کو ایسے چٹکی کاٹ کے نا ایسے کہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں۔ صبح اٹھ کے نا 7 دفعہ کہا کریں میں وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعظم۔ اس دفعہ 7 دفعہ کہیں گے نا، پھر سارا دن آپ کو لگے گا کہ میں وزیر اعظم ہوں۔ اب تمہارے دل میں ہے کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں۔ گھر میں جاتے ہیں تو وہاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ وزیر اعظم ہے۔ باہر اسلام آباد جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے زرداری وزیر اعظم ہے۔ اور آپ اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھیں تو پھر آپ ٹھوس فیصلے کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو سید عاصم منیر صاحب کچھ نہیں کہتے، وہ بڑے بہترین آدمی ہیں، وہ کوئی مداخلت نہیں کر رہے۔ ہاں، ان کے جو چمچے کڑچے ہیں نا، جیسے فیصل واڈا، انوار اللہ کاکڑ، محسن نقوی، ان کو بھی آپ کنٹرول کر لیں، یہ آپ کا کام ہے۔ ان کو کنٹرول کریں۔ ان کو سب سے بڑا کنٹرول پتہ کیا ہوگا؟ محسن نقوی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، کرکٹ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ ان سے وزارت داخلہ لے لیں اور وہ ان کو دے دیں صرف کرکٹ کا چیئرمین۔ ہم مان جائیں گے کہ شہباز شریف واقعی وزیر اعظم ہے، مان جائیں گے۔ ذرا دکھاؤ اپنے آپ کو، یہ کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری کرکٹ بھی برباد ہو رہی ہے، ادھر کوئی روزانہ دھماکے ہو رہے ہیں، یہ وہ۔ تو ہمیں فل ٹائم وزیر داخلہ چاہیے اور فل ٹائم وزیر کرکٹ کا چیئرمین جو ہے وہ چاہیے، فل ٹائم کا۔ ٹھیک میں کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ آگے آئیں جی۔ جمعیت علماء اسلام کے حمداللہ نے کہا ہے، گورنر سندھ بول رہے ہیں، میں ادھی کوئی گل نہیں سننا۔ حمداللہ نے کہا ہے جی کہ عقیل بیرسٹر نے کہا ہے کہ وہ حمداللہ بل ٹھیک تھا اور عطا تارڑ کہتا ہے بل نہیں ٹھیک، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آج تو وہ کہتے ہیں کون ٹھیک ہے؟ دونوں ٹھیک ہیں بھائی۔ عطا تارڑ نے بھی یہی کہا ہے کہ اس میں اور مزید کو تبدیلیاں لا کے ہم پیش کریں گے، پاس بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ تعالی ہمارا بل ہے گروپ لائف انشورنس کا، وہ بھی امید ہے کہ آج یا کل اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ جو ہی پیش ہوگا میں آپ کو بھرپور طریقے سے مبارکباد دوں گا۔ انشاءاللہ ہمارے ریٹائرڈ پاکستانی ملازمین کی آواز سنی جائے گی۔ ہم پوری جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ میں نے صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق سے بھی بات کی ہے،
اور بھی میں کوشش کر رہا ہوں، قانونی بھی کر رہے ہیں اور سیاسی بھی کر رہے ہیں، ہر طریقے سے ہم نے ریلیف لینا ہے بھائی۔ اس لیے دیکھیں نا، ہم نہیں اسلام آباد میں ہائی کورٹ کو کہا ہے کہ آپ ان کو قومی اسمبلی کے سیکٹری کو بلائیں اور لا سیکٹری کو بلائیں۔ انہوں نے بلایا تو انہوں نے کہا جی اسی طرح ایسے اجلاس پیش کریں گے، یہ وعدہ اس نے کیا ہے، اور گورنمنٹ بھی مخالفت نہیں کر رہی، اپوزیشن بھی نہیں کر رہی، تو وہ 100% پاس ہونے کے امکان ہیں۔ زرداری صاحب بھی پاس کریں گے، اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ ہمارے اپنے پیسے دیے ہوئے ہیں جو ہمیں ملنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر میں بہت ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ وہ سن لیں۔ اچھا جی، امین گنڈا پوری نے کہا ہے کہ میرا سول نافرمانی سے کوئی تعلق نہیں، یہ بانی پی ٹی آئی کا اعلان ہے، او جانے بجو جانے تے قبر جانے، یا گورکن جانے کی محاور ہے جی۔ کہندے جی میرا ادھر کوئی تعلق نہیں، اور جب کوئی تفصیلات آئیں گی تو آپ سے بات کریں گے۔ فی الحال اج انہیں کوئی چبلی نہیں ماری جیڑی کل انہیں ماری سی، کل والی چبلی تے بھی انہوں دھمکیاں مل رہی ہیں نے جناب، اسی تینوں پشاور چو آ کے پھاڑ کے لے کے جاواں گے، پشاور چو، جو کہتے ہیں نا ریاست کے ساتھ ہم لڑیں گے، ریاست کے ساتھ تیرا باپ بھی نہیں لڑ سکتا، ریاست کے ساتھ لڑیں گے تو نون لیگ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، ریاست کے ساتھ کیسے لڑے گا؟ ریاست کے ساتھ لڑیں گے۔ بہرحال اس نے آج انکار کر دیا ہے، یہ آپ کو بتائیں، اور سول نافرمانی کا انکار کیا ہے، اور جو فوجی مصنوعات کے حوالے سے تارڑ نے بڑا مزے کا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا ہم فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا جی سب سے بڑی فوجی مصنوعات تو پھر عمران خان ہے، کیونکہ انہوں فوج ہی لے کے آئیے نا، انہیں کتنے آنا سے ہو بھائی، 10-12 سیٹیں بھی نہیں لینے والا، یہ یقین کرو، یہ ان سب سے پیچھے ہوگا اگر ان کو صحیح کیا جائے تو۔ کوئی نہیں، اب اس کو مصنوعی طریقے سے انہوں نے وہ سارا پروپیگنڈا کر دیا، مصنوعی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب علی صورتحال ہے، اور باقی اس وقت بتا رہے ہیں 220 کلو کی رفتار سے فرانس میں طوفان آ رہا ہے، وہ 11 افراد ہلاک، ہزاروں اموات کا خدشہ، ہزاروں، او مائی گاڈ، او مائی گاڈ۔ تو فرانس میں جی پاکستان کا ون ڈے اسکواڈ کیپ ٹاؤن پہنچ گیا، تے ہن اگلا جناب ون ڈے میچ ہون گے ساڈے، پہلے تو سارے ہار گئے T20 والے، ہن ون ڈے والے ہوں گے۔ قومی ٹیم آج دن میں پریکٹس کرے گی جی۔ پاک جنوبی افریقہ انڈر-19 T20 ایشیا کپ میں پاکستان کو شکست، لو جی وومنز T20 میں بھی پاکستان کو شکست، روایتی حریف بھارت نے 9 وکٹوں سے ہمیں شکست دی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں فل ٹائم جو ہے کرکٹ کا چیئرمین چاہیے، فل ٹائم، اور وہ محسن نقوی ہے، اس کو چاہیے وہ وزارت داخلہ اس کی واپس لو۔ اس کی آپ حمایت کرتے ہیں؟ سر جی یہ ادھر پر نہیں جلنے چاہیے شہباز، لیکن میں نے آپ کو کہا 7 دفعہ صبح اٹھ کے آپ نے تسبیح پڑھنی ہے کہ میں جناب وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، یہ آپ نے کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ بتا رہے ہیں جی۔ تو یہ جناب علی ایک جو بڑی ضروری میں نے بات کرنی ہے نا مریم نواز صاحبہ سے، ایک تو میں نے 2 باتیں ہوں گی، ایک تو پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کراؤ لازمی، آپ نے کہا تھا اسی سال کرائیں گے، یہ سال تو گزر گیا، آپ 2025 میں کراؤ، 3 صوبوں میں ہوئے ہیں، صرف پنجاب میں نہیں ہے۔ اس کا مطالبہ کرو یار، آپ لوگ کرو مطالبہ، ہمیں بتایا کرو کہ عہدوں تے آواز اٹھاؤ، جیڑی قوم واسطے آواز ہوندی ہے۔ آپ اٹھاتے ہیں جی سانو پتوں کی سے لے کے 2 کلومیٹر تک سڑک بنا دیں، یہ کوئی قوم کی آواز نہیں ہے۔ قوم کی آواز ہے بلدیاتی الیکشن پورے پنجاب میں ہونے چاہیے، ہیلتھ کارڈ پورے پنجاب میں ہونے چاہیے، پورے پاکستان میں ہونے چاہیے، یہ ایسی والی بڑی سکیمیں بتایا کریں۔ ایک یہ میرا مطالبہ ہے۔ دوسرا میں نے مریم نواز کو کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ججوں کی بہت زیادہ سیٹیں خالی ہیں، وہ فوری طور پہ پر کیے جائیں اور میرٹ پہ ججوں کو رکھا جائے، اس کے ہو رہا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ اس کے اوپر زور دیں گی نا تو جو ہماری خالی سیٹیں پڑی ہیں نا وہ پر ہو جائیں گی۔ ابھی تو اور خالی ہو رہی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی 34 جج پورے کرنے ہیں نا۔ تو ایک بات جو سب سے زیادہ میں کرنا چاہتا ہوں، کاش مجھے تھوڑا سا اختیار ہو، امبیسیوں کے اندر جو پورے دنیا میں امبیسیاں ہیں نا، ہماری 200 امبیسیاں، اس میں سب جگہ پہ عمرانڈو بیٹھے ہیں،
एम्बेसडर इमरानडू बैठे हैं, उसके ऊपर काम होना चाहिए। उसमें पूरे पाकिस्तान दुनिया में हमें अपने जो मेरिट पे जो लोग हैं उनको एम्बेसडर बनाना चाहिए। काश ये मुझे किसी मुल्क का एम्बेसडर बनाए, मैं फिर एम्बेसडर एसोसिएशन बनाऊं और इन्हें सारा नू सीधा करूं। बिल्कुल जो इमरान को बाहर से वो फीड करते हैं ना, आप यकीन करें मैं एम्बेसियों के कई चक्कर लगा चुका हूँ। ये यूके में, दुबई में, अमेरिका में, वहाँ सारे इमरानडू बैठे हैं। क्यों इमरान खान बार बार कहता है कि जी हमें ओ बाहर से जी पैसे ना भेजो, ये वो। एम्बेसियाँ चुप हैं, बिल्कुल नून लीग के हवाले से चुप हैं। ये बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर काश मरीम नवाज साहबा ये करें। मैं इसके ऊपर बड़े मजमून भी लिख चुका हूँ, आर्टिकल भी बना चुका हूँ। एम्बेसियों में जो बाहर हमारे लोग हैं ना, वो बहुत तंग हैं। एक फ़ोटो कापी होती है ना, जो एक शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी, वो भी एम्बेसी में नहीं मिलती। उसके लिए उनको 20 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है शहर से एम्बेसी, एक फ़ोटो कापी के लिए। नादरा के हमारे जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो नहीं होते, हमारे जो शनाख्ती कार्ड हैं वो नहीं बनते, हमारे जो पासपोर्ट एक्सपायर हो जाते हैं वो नहीं बनते। इन्होंने कोई काम नहीं करती, एम्बेसियाँ कोई काम नहीं करतियाँ और ये तनख्वाह लेती हैं। मैं वॉलंटियरली कोई तनख्वाह नहीं लूँगा। मुझे किसी भी मुल्क का सफ़ीर लगाओ, मैं फिर सफ़ीर एसोसिएशन बनाऊं और सबको जो है ना वो नेटवर्क में खींच के रखें कि जनाब ये काम करो और ये करो और दिन रात हम बाहर में अपना अच्छा इमेज बनाएं और इमरानडूज की जो मुनापली है ना वो ख़त्म करें। आप इसके ऊपर मानते हैं तो फिर मैसेज करो।